باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 17۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ مثال ان کی مانند مثال، کس کی مثال؟ منافقوں کی۔ کمثلی مثال مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر مثالوں سے بھی سمجھاتے ہیں ہمیں کہ اگر سیدھی بات حکم اللہ کا نہیں سمجھ آ رہا تو مثالوں کے ذریعے بھی انسان جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ اور عام زندگی میں بھی انسان جب کسی کو کوئی بات سمجھاتا ہے تو نہ سمجھ آ رہی ہو تو مثالیں دی جاتی ہیں، یا لوگوں کے تجربات جو ہوتے ہیں، جو لوگوں کی زندگیاں ہوتی ہیں، ان کو حوالہ بنا کے، جس کو ہسٹری کہہ سکتے ہیں، وہ بتائی جاتی ہے کہ دیکھو ایسا ہوا تھا فلاں کے ساتھ جب اس نے یہ کیا تھا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ استوقد نارا، جلائی آگ، ٹھیک ہے۔ مثال کیا بتا رہے ہیں کہ آگ جلائیے۔ فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اضاءت ضیاء سے روشنی، حرارت، تپش جس میں شامل ہو، جب اس آگ نے، اس روشنی نے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، تو اللہ لے گیا نور ان کا اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، تو وہ نہیں دیکھتے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب دین اسلام آیا، آگ روشن ہوئی دین اسلام کی، دین اسلام نے ہر طرف جو ہے وہ جو اندھیرے تھے ان کے اوپر روشنی ڈالی ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی انسان مسلسل اندھیرے میں رہتا اور ایک دم سے روشنی آ جائے تو وہ چندیا جاتی ہیں نا آنکھیں، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، منافقوں کے ساتھ، کیونکہ یہ غفلت میں، اندھیروں میں، گمراہی کے اندر رہنا پسند کرتے تھے۔ تو جب اسلام کا نور آیا تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو پھر کیا کیا اللہ نے؟ ان کا نور ہی لے گئے، مطلب کہ ان کی جو سمجھ بوجھ تھی وہی ختم ہوگی کہ ان کو حق دیکھ کے بھی انہوں نے حق کو قبول نہ کیا اور چھوڑ دیا ان کو انہی اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ نہیں دیکھتے۔ اسلام ہر طرف پھیل رہا ہے لیکن یہ وہاں پہ اندھے ہیں۔ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور یہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ مطلب منافقوں میں بھی پکے منافق جو ہیں وہ نہیں پلٹتے، جیسے کافر نہیں پلٹے گا تو اسی طرح منافق بھی اگر کوئی پکا منافق بن چکے تو وہ بھی نہیں پلٹتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایسا نہیں کہ ان کے کان آنکھیں نہیں ہیں، لیکن وہ ان سے کیونکہ حق کو استعمال نہیں کرے، حق کو جو ہے وہ حق کے لیے ان کو یوز نہیں کرے، تو اس لیے وہ پھر بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اللہ کی نظر میں، بے شک ان کی آنکھیں ہیں۔ او کصیب من السماء، سیب ہوتا ہے بارش، زوردار بارش ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیریاں ہیں، رعد ہے، برق، بجلی ہے، کڑک ہے، ٹھیک ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں، انگلیاں اپنی جو ہے وہ اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواع کی، کڑک سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ بجلی جب کڑکتی ہے تو وہ اپنی انگلیاں جو ہیں وہ اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں تاکہ ان کو جو وہ کڑک ہے وہ سنائی نہ دے، کیوں؟ کیونکہ انہیں موت کا ڈر ہوتا ہے۔ سوچیں بجلی کڑک رہی ہے تو انسان اندر بھاگتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ کانوں میں انگلیاں بھی ٹھونس لیتے ہیں تاکہ ہمیں سنائی بھی نہ دے، کیوں؟ کیونکہ ان کو موت کا ڈر ہوتا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، سب سے خطرناک بات کہ اللہ احاطہ کیے ہوا ہے کافروں کا، مطلب اللہ تعالیٰ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے کافروں کو۔ بظاہر وہ اپنی جو ہے وہ جو بھی سرگرمی ہے ان میں جو ہے وہ بزی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب اس میں جو اندھیریاں ہیں، کڑک ہے، بجلی ہے، اس سے مراد تفصیل میں جو ہے، تفسیر کے اندر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، کچھ وعیدیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے حوالے سے، اس طرح سے کچھ گناہ کبیرہ ہیں جن کے اوپر آپ کو سزا ہوتی ہے نا، تو اس طرح سے یہ ڈیفرنٹ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اور یہ ڈال لیتے ہیں۔ اس کو مثال سے اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا حکم آتا ہے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، پہلی بات ہے کہ ان کو سنائی نہ دے،
ٹھیک ہے، اور پھر جو سخت احکامات ہیں ان سے بھی وہ خوف کھاتے ہیں. اور پھر بجلی سے کیوں ڈرتے ہیں وہ؟ کیونکہ ان کو موت کا ڈر ہوتا ہے. تو منافق جو ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا ہے. اس کے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا عمل کیا ہوا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی جو ہے وہ ان کی آنکھیں اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. اچھا یہ ایک بہت وہ چیز ہے ان کی، کمزور ایمان والے لوگ یا منافق، تو جب کبھی روشن کیا جاتا ہے ان کے لیے ماحول تو وہ چل پڑتے ہیں. مطلب کوئی آسان حکم جب آتا ہے تو وہ فوراً فالو کر لیتے ہیں، لیکن جب وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ان پہ آ جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. یہ دو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سین بتائے ہیں کہ آسان حکم آیا تو فوراً عمل کر لیا، مشکل آیا تو رک گیا، مطلب اس پہ عمل ہی نہیں کیا. جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ دعا کریں، اگر کوئی عمل آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں، لیکن ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے منافقوں والا کہ انسان کے میں نے تو اس پہ عمل ہی نہیں کرنا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لے جاتا ان کی سماعتیں اور ان کی آنکھیں. مطلب جو انسان بھی اس کیٹیگری کے اندر فال کر رہا ہے، جو بھی ایسی چیزیں کر رہا ہے، اللہ چاہے تو ان کی آنکھیں اور ان کی سماعتیں، کان جو ہے وہ لے جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ جو ہے عاجز ہے، نعوذ باللہ، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پلٹ آئے، بدل جائے. یہ دو جو مثالیں تھیں، ان دونوں مثالوں کے ذریعے جو ہے جو سمجھانا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ انسان منافقانہ رویے سے بچے اور اپنے اندر جو متقی صفات ہیں انہیں کو ہی اڈاپٹ کرے، اور باقی ہر طرح کی برائی سے انسان بچنے کی کوشش کرے. اور پھر بھی اگر کوئی گناہ آپ سے سرزد ہو جائے تو پھر بھی آپ اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر اس کے علاوہ اندھے، بہرے اور گونگے بن کے زندگی نہ گزاریں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں. تو اس طرح کی جو روش ہے اس سے بچنا چاہیے. اندھا، بہرا اور گونگا وہی ہوگا جو جس کی زندگی کے اندر حق نہ ہو، مطلب جو قرآن سے دور ہے، ٹھیک ہے، وہ زندگی میں باقی سب کچھ کر رہا ہے لیکن اللہ کی کتاب نہیں کھول رہا، اس کے لیے نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے پاس قرآن کو سمجھنے کا وقت نہیں، باقی ہر ایکٹیویٹی وہ کر رہا ہے. بچوں کو اگر آپ ساری دنیا کی چیزیں سکھا دیتے لیکن اگر آپ قرآن نہیں سکھا رہے تو پھر آپ ان کو بھی اندھا، بہرا اور گونگا ہی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر زوردار بارش ہے کہ احکامات اللہ تعالیٰ کے جب نازل ہو رہے ہیں یا جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ تو اس ٹائم کی بات، اس ٹائم کا جو ہے وہ ہے نا کہ اس وقت قرآن کا جو ہے وہ نزول ہو رہا تھا، تو ظاہر ہے اس کے اندر ہر طرح کے احکامات آ رہے تھے. تو اس ٹائم پہ منافقوں کا کیا رویہ تھا وہ بتایا جا رہا ہے. تو آج اگر ہم بھی، ہمارے سامنے پورا قرآن موجود ہے، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں، تو کوئی اللہ کا حکم اگر مشکل لگتا ہے تو اس پہ دعا کریں اور اللہ سے ہدایت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے دے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی کہ میں اس پہ عمل ہی نہیں کرتا. پھر موت کا ڈر جو ہے، موت کو یاد کرنا چاہیے لیکن موت سے خوف نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کیونکہ انسان کو اللہ کی رحمت پہ جو ہے نا بہت زیادہ امید ہونی چاہیے، اور انسان اپنے عمل پہ جو ہے وہ زیادہ فوکس کرے، کیونکہ یہ بھی ایک شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ موت کے خوف میں اتنا مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. اور یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافر کا جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں. کافر جو ہے ایک تو وہ ہے نا جو اللہ کو نہیں مانتا، لیکن کفر میں جو ہے وہ کفر کے معنی کے اندر ناشکری بھی آ جاتی ہے، اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی، مطلب انسان اللہ کی کسی حکم کو مانے ہی نہ، تو یہ بھی جو ہے وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. پھر یہ کہ آسان حکم مان لیے اور مشکل حکم کو چھوڑ دیا، ایسا رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ رویہ بھی جو ہے منافقوں کا ہی ہے کہ وہ مطلب قرآن کے کچھ حکموں کو تو مان لیتے ہیں لیکن کچھ کو وہ چھوڑ دیتے تھے. تو یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم کہ ہم یہ تو فالو کریں گے، ہماری اپنی کوئی چوائس ہے، ہماری کوئی چوائس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہہ دیا وہ ہمیں فالو کرنا ہی کرنا ہے. اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اگر ہمیں جنت چاہیے، اگر ہمیں اپنا انجام جو ہے وہ اچھا چاہیے، تو پھر ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہماری کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمیں شعوری طور پہ جو ہے وہ ایمان والا بنا دے۔